بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ 15 رجب شہادت ام المصائب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ دختر امام علی بن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ سیدہ ہیں، یہ وہ شہزادی ہیں، یہ وہ ثانی زہرا ہیں جن کا مقام و مرتبہ ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں جان سکتے، ان کی عظمت کو، ان پہ، ان کے کردار کو، ان کی چادر پہ، اور ان کے ہر ایک جو انہوں نے خطبہ پڑھا اس لفظ پہ ہزاروں لاکھوں سلام میری طرف سے اس سیدہ اور شہزادی کو، کہ جس کے لیے اتنے خطبے، جس نے اسلام کو بچایا، جس نے دین کو بچایا، جو شریکت الحسین ہے۔ اور اگر سیدہ اس وقت اپنے بھائی کے ساتھ اس اسلام کی جنگ میں شریک نہ ہوتی تو شاید آج کربلا زندہ نہ ہوتی۔ اگر کربلا زندہ ہے تو صرف سیدہ کی خطبوں کی وجہ سے، وہ پاک طاہرہ بی بی کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنے بھائی کے اس پاک مقصد میں ان کا ساتھ دیا، اور اپنے بچوں کو قربان کر کے اپنی بھائی کی اس مظلومیت کو دیکھ کر بی بی نے ایک قیدی بن کر شام گئیں، اور وہ اپنے آپ پہ ظلم سہے اسلام اور اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے بابا کی ولایت کی خاطر، کہ جسے ہم جان نہیں سکتے۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہم نے صرف اتنا ہی پڑھا اور سنا، اور ہمیں نہ کبھی ہمت ہو سکتی تھی ان سب کو دیکھنے کی اور سننے کی۔ اس بی بی پہ لاکھوں درود و سلام ہوں۔ تو ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا صبر و اقامت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ آپ زندگی میں اتنے مصائب سے دو چار ہوئیں کہ تاریخ میں آپ کو ام المصائب کے نام سے یاد کیا گیا۔ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام کی خون میں غارت لاش پر پہنچی تو آسمان کی طرف رخ کر کے عرض کیا، بارہ الہی تیری راہ میں ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما، اللہ اکبر۔ سیدہ کے جملے یہ وہ جملے ہیں کہ ہم ان کو کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتے اور اس چیزوں کو بھول ہی نہیں سکتے۔ روز عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک حسرت تھی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا روز عاشور اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر فرماتی ہیں، میرے جد ابراہیم نے قربانی دی تھی، آپ بھی میری اس قربانی کو قبول کیجیے۔ اگر عورتوں پر جہاد کرنا واجب ہوتا اور جنگ کرنا ان کے لیے درست ہوتا تو میں ہر لمحہ آپ پر 1000 جانیں فدا کرتی اور 1000 مرتبہ شہادت کی طالب ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھی آپ اپنے بھائی امام سے بہت محبت کرتی تھی، بہت الفت تھی آپ کو اپنے بھائی سے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے پھوپھی جان، آپ اللہ کے فضل سے بغیر کسی تعلیم دینے والے کے عالمہ ہیں اور بغیر کسی سیکھنے والے کے فہمیدہ ہیں۔ یہ چوتھے امام فرما رہے ہیں اپنی پھوپھی کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ہی امام حسین کی خاص نائب تھیں، اور لوگ شریعت کے مسائل میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ جو اس لمحے وہ موقع آیا کہ چوتھے امام اتنے قلیل، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے بی بی نے یہ ساری شریعت کے جو ایک مسائل تھے عالمہ غیر آپ ہی معلمہ بھی دیکھتی تھیں، تھیں۔ کیونکہ دربار یزید میں جس طرح آپ نے خطبات دیے اس کی ہم ایک تفصیل بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ بالآخر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دربار یزید میں بی بی کا کچھ حصہ خطبوں کا سنائیں گے۔ بی بی فرماتی ہیں، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہوا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کے سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیت کی تکذیب کی اور آیت پروردگار کا مذاق اڑایا۔ دربار یزید میں ثانی زہرا نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، حالانکہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور ہماری بزرگی ہماری علامت ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں فرمایا، اے پسر مرجانہ، دیکھنا کہ اس روز قیامت کے دن کون فتح پاتا ہے۔ اور ایک جگہ بی بی نے ابن زیاد ملعون کے جواب میں فرمایا، اگر ہمارے مرد شہید ہو گئے تو وہ آئے ہی اسی لیے تھے، اگر ایسا نہ ہوتا تو البتہ پریشانی کی بات تھی۔ اب جب کہ انہوں نے اپنے مقصد فرض انجام دیے ہیں اور شہادت کا رتبہ پا لیا ہے، مناسب یہی ہے کہ اس کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا جائے۔
کی جائے پاک سیدہ کی شہادت کی تو مدینہ حجاز میں شدید قطع پڑ گیا۔ اس طرح سے عبداللہ بن جعفر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر نے شام جانے کا ارادہ کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے شوہر کے ساتھ شام آ گئی۔ دمشق کے نزدیک رویہ میں جہاں عبداللہ بن جعفر تیار کی زمینیں تھیں وہاں سکونت اختیار کی۔ کچھ دنوں بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی اور آپ کو اسی مقام پر سپرد خاک کیا گیا جہاں آپ اپنے آپ میں آج بھی آپ کا عالی شان روضہ ہے۔ سلام ہو اس ام المصائب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا پر کہ جس کے عبادت کے، علم کے اور اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہونے کے اتنے واقعات ہیں، اور جس طرح کربلا کے منظر پہ آپ نے ظلم و ستم سہنے کے باوجود ایک صبر اور استقامت رکھا، اس کو ہم کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ حافظ۔